السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تقریریں ہو رہی ہیں یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں. اس کے پہلے آپ کے سامنے ہم نے ایک لمبا حصہ پیش کیا شرک کے بارے میں. آپ یقین نہیں کریں گے پوری دنیا سے بے حساب SMS آئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے شرک کے بارے میں عوامی زبان میں بڑی اچھی بات کی. تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی کہ شرک کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ بدعت ہے. اللہ کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ شرک ہوتا ہے اور رسول کے خلاف جو کوئی کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ آج سے جو ہے نا بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پہ بات کریں گے. پوری بات کریں گے آپ سے اور آپ کے طفیل میں پوری دنیا جو ہے اس کو سنے گی. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جیسے شرک ہے وہ توحید کا اپوزٹ ہے, توحید کی ضد ہے. یہ جو بدعت ہے ہم اس پر پوری بات کریں گے, اس کی تعریف کیا ہے سب کچھ. وہ ابھی پہلے جو بنیادی بات ہے وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہوں. آج بدعت حقیقت میں سنت کی ضد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدعت ہوتی ہے تو اس جگہ سے سنت ہٹتی ہے پھر بدعت ہوتی ہے. تو بدعت حقیقت میں کیا ہے کہ یہ سنت کی ضد ہے. تو سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے سنت کیا ہے. جب آپ کو صحیح سنت کا اندازہ معلوم ہو جائے گا تو آپ کو بدعت کی ڈیفینیشن خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی کو رات نہیں معلوم ہے, آپ اس کو دن نہیں سمجھا سکتے کہ دن کسے کہتے ہیں. تو دن کو صحیح سمجھنے کے لیے اگر وہ رات دیکھ لے, اب آپ بولیں کہ صاحب اس کا الٹا جو ہے وہ دن ہے, تو بہت آسانی سے وہ دن کو سمجھ جائے گا. تو بدعت کو سمجھنے سے پہلے لازم ہے کہ آپ پہلے سنت کو سمجھ لیں. جو مشہور بات ہے سنت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان مبارک سے کہی ہے, کوئی بات بھی کہی ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کام کیا ہے یا یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا یا کسی آدمی کو کوئی بات کہتے ہوئے سنا شرعی معاملے میں اور آپ خاموش رہے, تو گویا کہ تین چیزیں ملتی ہیں تو سنت بنتی ہے, حدیث بنتی ہے. سنت حدیث بنتی ہے. پہلی چیز کیا ہے, حبیب مصطفیٰ نے ایک بات کہی, حبیب مصطفیٰ نے کوئی کام کیا یا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا کوئی کام کیا گیا اور آپ نے شانتی اختیار کی, کچھ بھی نہیں بولے. اگر یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو حدیث کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ حدیث کہلاتی ہے. یہ جو تیسری چیز ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کوئی عبادت کر رہا ہے, حالانکہ حضور نے اس بات کو کہا نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, اور نبی کے سامنے وہ کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے اور نبی دیکھ کر خاموش رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں نبی نے اپروول دے دیا. انبیاء کی جو شان ہوتی ہے تمام لوگوں سے مختلف, اس میں سے ایک شان یہ ہوتی ہے کہ غلطی پر خاموش نہیں رہنا. جب غلطی ہوگی وہ جان کی بغیر پرواہ کیے ہوئے بھی وہ بولے گا. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بیان کر کے آگے بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں. خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے بھیجا کہ موسیٰ تم نے تقریر میں یہ بات کہی کہ میں بہت جانتا ہوں, میرا ایک بندہ ہے اس سے جا کر ملاقات کرو, تم کو معلوم ہوگا. خیر وہ لمبی چوڑی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے خضر علیہ السلام کے پاس تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تم رسول ہو, میں تو میرے پاس تھی. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری تربیت میں رہنا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا بھائی ہمارے ساتھ اگر رہنا تو ہماری ایک کنڈیشن ہے. کیا فرمائیے کیا کنڈیشن ہے؟
کا کنڈیشن صاحب یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں آپ شانتی اختیار کریں گے, سائلنٹ رہیں گے, پوچھیں گے نہیں میں نے یہ کام کیوں کیا. اگر یہ تمہارے اندر ہے صفت کہ تم خاموش رہو تو ہمارے ساتھ رہو. اب ان کو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے کہا صاحب ٹھیک منظور. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے. تھوڑی ہی ابھی معاملہ شروع ہی ہوا تھا کہ ایک بستی سے وہ دوسری بستی جا رہے تھے, تو جس ناؤ پر بیٹھے وہ خضر علیہ السلام کو ملاح جانتا تھا, تو اس نے حضرت سے پیسے نہیں لیے. جب یہ اترنے کے قریب آیا, دیکھا ساحل آ رہا ہے, تو اس میں انہوں نے سوراخ مار دیا. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے اس ناؤ میں بیٹھے بیٹھے سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت برا لگا. کیا یہ بندہ فری میں لے کر کے آیا, اور ان کی حرکت دیکھو کہ اس میں انہوں نے ہول کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اتر گئے تو انہوں نے پوچھا خضر یہ تمہارا کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں آپ کو پہلے بولا تھا نا, میں کیا بھی کروں آپ کو سوال نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا حضرت غلطی ہو گئی, دوبارہ نہیں کریں گے. ایسے انہوں نے 3 جگہ لگاتار دیکھنے میں غلطی کی. کس نے؟ خضر. اور تینوں جگہ موسیٰ ٹوکتے رہے. کیوں؟ موسیٰ نبی ہیں, ان کو ہر حال میں وعدہ اپنی جگہ. وعدہ کا مطلب میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تم غلط کام بھی کرو گے تو میں نہیں ٹوکوں گا. موسیٰ کی یہ شان ہے, وہ رسول ہیں کہ غلطی پر خاموش نہیں رہیں گے, زیادہ وہ بولتے رہے. اگر وہ خاموش ہو جاتے تو اس کا مطلب جو کچھ خضر کر رہے ہیں وہ دیکھنے میں بھی صحیح تھا. لیکن یہ نبی کی شان ہوتی ہے, اور یہی شان عالم کی بھی ہونی چاہیے. عالم کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ عالم جو ہے وہ انبیاء کا وارث ہے. وراثت کا لفظ جیسے آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پیسے کا, پراپرٹی کا وارث ہوگا. آپ نے فرمایا کہ میں پیسے اور پراپرٹی کا وارث نہیں بنا رہا ہوں عالم کو, بلکہ جو علم ہے, جو ہماری صفتیں ہیں, اس صفت کے تم وارث ہو. لہذا عالم کی بھی شان ہونی چاہیے کہ جب غلطی دیکھے تو اس کو ٹوکے. یہ پبلک میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس کا سدھار نہیں ہو رہا ہے, اس کا ایک بڑا سبب پبلک نہیں ہم ہیں. کیونکہ جب ہمارے سامنے غلط کام ہوتا ہے اور ہم اختیار کیے رہتے ہیں, شانتی کا ٹیبلٹ کھائے بیٹھے رہتے ہیں, تو پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. بچہ گھر میں غلطی کرتا ہے, اگر امی ابو اس پر مسکرا رہے ہیں اور خاموش ہیں تو بچہ اپنے طور پر یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. ماں باپ کو لازم ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کب شکایت کرتے ہیں؟ 18, 19, 20 سال. یہ بات آئی کیسے؟ جب بچہ 7 سال کا تھا تو آپ نے اس کو نماز پڑھنے پر کچھ بھی نہیں کہا. حبیب مصطفیٰ نے کیا کہا کہ بھائی بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ, اور 9 سال کا ہو جائے تو مارو. وہاں پر آپ نے شانتی اختیار کر رکھی یہ سمجھ کر کہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے. اب جب وہ حقیقت میں اس کی وہ ہیبیچل ہو گیا, اب آپ کہہ رہے ہیں مولانا دعا کیجئے, تعویذ دیجئے, فلاں کیجئے. مولانا کیا کر لیں گے؟ جب اس کے کام کرنے کا تھا تو آپ نے شانتی اختیار کر رکھی. تو ایک بات یہ سمجھ لیں, جو تیسری بات ہم نے بتائی کہ نبی نے ایک بات کی, نبی نے ایک بات کہا, اور نبی نے ایک بات پر خاموشی اختیار کی. یہ تینوں چیزیں مل کر کے کیا بنتی ہیں؟ حدیث بنتی ہے. اس میں ٹاپ پر جو ڈگری ہے, سب سے اونچا درجہ کون ہے؟ جو حضور نے کہا ہے. وہ آرڈیننس ہے, وہ آرڈر ہے. آپ اس میں چوں چرا نہیں کر سکتے. اگر شرعی معاملے میں حضور نے ایک بات کہہ دی ہے, کہا نہیں ہے, عمل کیا ہے, اس کا درجہ پہلے کے مقابلے میں کم ہے, اور جو تیسرا درجہ ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں کم ہے. اس میں ایک بات اور آپ نوٹ کریں کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک کام کیا ہو کبھی ایک آدھ مرتبہ اور پوری زندگی نہیں کیا ہو, تو ایسا کام حدیث تو ہو گیا لیکن سنت نہیں کہلائے گا. نہیں سمجھے میری بات؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. اب آپ نہیں صاحب یہ تو سنت ہے کھڑے ہو کر, نہیں, یہ حدیث ہے, سنت نہیں ہے. سو مینی ریزنز, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی ایک مرتبہ وہ کام کر دیا ہو.
اس کے پیچھے بہت سی وجہ ہو सकती ہے. جیسے یہ جو کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں موچ آ گئی, آپ سفر میں تھے, جانور سے گر پڑے تھے, اس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل تھا, آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا. اب آپ یہ نظام میں مسجد میں باقاعدہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا پیشاب گھر بناؤں گا, نہیں, حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے, یہ حماقت کی بات ہے. ایسے ہمارے پاس ایک 40-50 واقعات آ سکتے ہیں پوری لائف میں کہ جو حضور نے ایک مرتبہ کر دیا ہے. تو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ سنت پھر وہ ہوتی ہے جس کو حضور نے لگاتار اپنی زندگی میں کیا. جب کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ نے منع فرمایا, ایسا بھی واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پی لیا. اب وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو آپ نے 1% کو 99% پر اٹھا کر کے کیا کر دیا, حکم لگا دیا. ایسا نہیں کریں گے, ایسی غلط فہمی ہوتی ہے. بات سمجھا رہی, وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ حدیث ہے لہذا ہم جب چاہیں عمل کریں. نہیں, وہ حدیث ہے, اس کے پیچھے آپ اگر ایک آدھ مرتبہ زندگی میں عمل کر لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن آپ اس کو ہیبٹ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس نے ہیبٹ نہیں بنائی ہے جس نے وہ زندگی میں ایک مرتبہ کام کیا ہے. بات میں مجھے سمجھا پا رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے آپ اس کو حدیث کو الگ رکھیں اور سنت کو الگ رکھیں. تو سنت کے بارے میں ایک بات آپ کو کیا معلوم ہوئی, رسول کا قول, رسول کا فعل, رسول کا اپروول, یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو لازم ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں. نمبر 1, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید دیکھیے کہ کہتا ہے کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. غور سے سنیے گا, جس نے اللہ کی بات مانی نہیں, جس نے رسول کی بات مانی اس نے کس کی بات مانی؟ اللہ کی بات مانی. کیوں؟ کیونکہ رسول وہی بولتا ہے جو اوپر والا بلواتا ہے. تو بات کلیکٹ ہو گئی کہ جب اسی کی بات اس نے کاپی کی ہے, نقل کی ہے, تو اگر آپ رسول کی بات نہیں مان رہے تو کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ کی بات مان. ایسے ہی اگر رسول نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر آپ اس کی بات مانیں گے تو گویا کہ میری بات مانیں گے, تو پھر آپ اس کی بات نہیں مانیں, رسول کی بات مانیں. بات سمجھے نا. اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس دو لوگوں کو, یعنی 2 کیٹیگری کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ میری بات مانیں تو بھی سنت ہو جائے گی, تو بھی آپ نجات پا جائیں گے. میرے صحابہ کی بات اگر آپ مان لیں گے تو بھی قیامت میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے. تو پتہ چلا ایک سنت تو وہ ہوگی جو حضور نے کی, ایک سنت وہ جو حضور نے جن کے بارے میں کہا کہ اگر آپ ان کو بھی فالو کر لیں گے تو معاملہ کیا بن جائے گا, آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کی میں آپ کو حدیث عربی نقل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي, آپ نے فرمایا میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے ہم سب قیامت تک, فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, بڑا اختلاف وہ دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اب جب ایسا موقع ہو جائے کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب صحیح ہیں, وہ مولانا صاحب صحیح ہیں, یہ مولانا صاحب اپنی بہت زور سے بات کرتے ہیں, لگتا ہے یہ صحیح ہے, آپ نے ہم کو گائیڈ کر دیا. کس نے؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی, مطلب ایک دم واضح انداز میں گائیڈ لائن پیش کر دیا. فرمایا فعلیکم بسنتی, کہ لوگوں جب اختلاف آپ دیکھیں گے نا فعلیکم بسنتی, تو اس وقت دیکھنا ہے کہ میں نے اس معاملے میں کیا بات کہی ہے, یہ میرا قول کیا ہے, میرا عمل کیا ہے, میرا اپروول ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو تلاش کیجیے گا. پھر آپ نے فرمایا وسنت خلفائے راشدین, آپ نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کو دیکھنا کہ اس نے کیا کیا ہے. اگر میرے میں نہیں ملا, مثال کے طور پر جیسے تراویح ہے, اب یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے نہیں پڑھا ہے تھوڑی دیر کے لیے, خلفائے راشدین نے پڑھا یا نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. لہذا آپ وہاں پر کنفیوز ہونے کے بجائے آپ خلفائے راشدین کو پکڑ لیں. خلفائے راشدین المہدیین, آپ نے فرمایا کہ وہ خلفائے راشدین جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. پھر آپ نے فرمایا تمسکوا بہا, اے لوگوں اس کو مضبوطی سے تھام لینا. عضوا علیہا بالنواجذ, جیسے کوئی چیز آدمی دانت سے زبردست پکڑ لیتا ہے, ویسے آپ نے مثال دی کہ جیسے اپنے دانت کی اس سے
کنارے چوبڑ سے کوئی چیز پکڑتا ہے، ایسے ان چیزوں کو پکڑ لینا جو خلفائے راشدین نے بھی کیا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے لوگوں اس بات سے پرہیز کرو کہ نئی چیزیں اپنی زندگی میں داخل کرو، کیونکہ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز جو تم انٹر کرو گے اسلام میں وہ بدعت ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اب یہاں پر بات کلیئر ہو گئی کہ اگر سنت میں وہ بات نہیں ہے تو پھر ہم کو اللہ کے رسول کی ہدایت کیا ہے کہ آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں کہ یہ چاروں نے، خاص کر ان چاروں نے کیا کام کیا ہے، اس کے بارے میں غلط کہا ہے یا اس کو عمل کیا ہے، جو بات ثابت ہو جائے آپ اس کو۔ اسی بنیاد پر ہم لوگوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ یہی حدیث، اس میں کیا ہے کہ میری بات مانو یا میرے صحابین کے خلفائے راشدین کی۔ ایک دوسری جگہ صحابہ کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اپنی زندگی میں بطور ثواب کے، وہ یا تو نبی نے کیا ہے، کہا ہے، اپروول دیا ہے، یا خلفائے راشدین اور صحابہ نے وہ کام کیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم جماعت کو بھی شامل کرتے ہیں، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ سمجھ بات؟ یہ روایت ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ دوسری بات، یہ جو میں نے بات کہی، یہاں سے تھوڑا سا مسئلہ اس بات کو سمجھیں، یہ جو خلفائے راشدین کی بات کہی گئی تو اس میں ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی سب کی رائے اس پر اتفاق ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اشۃ اللمعات، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خلفائے راشدین کے حکم کو مانا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے بدعت کیا ہے غلط ہے، کیونکہ آپ خلفائے راشدین کی بات مان ہی رہے۔ خلفائے راشدین کی بات ماننا، اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ رسول نے۔ تو گویا آپ رسول ہی کی بات مان رہے، خلفائے راشدین کی بات مان ہی لے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ رسول کی جب بات مانتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تم میری بات مانتے ہو، کیونکہ وہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے۔ لہذا خلفائے راشدین اور صحابہ کو جو اتھارٹی دی گئی ہے وہ کس کی جانب سے دی گئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی ہے۔ جب رسول اکرم کی جانب سے دی گئی ہے تو آپ نے گویا کہ رسول اکرم کی بات کو مان کر خلفائے راشدین کو بات مانا، تو مانا بات کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابن رجب حنبلی بہت مشہور عالم ہیں حنبلیوں کے، ان کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم، ان کا کہنا ہے کہ سنت اس راہ کا نام ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین چلتے رہے، اس کا نام سنت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فعال المؤمن اتباع السنہ، مومن پر لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانے، والجماع اور جماعت کی۔ پھر کہتے ہیں فسنت ما سن رسول اللہ، سنت تو وہ ہے جس کو رسول نے کیا، رسول نے بتایا، والجماعت ما اتفق علیہ الصحابہ، اور جماعت وہ ہے جس پر صحابہ نے اتفاق کیا۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ صحابہ ہمارے لیے، اب ہم خلفائے راشدین سے ہٹ کر صحابہ پر آ رہے ہیں۔ خلفائے راشدین بولے تو 4 ہی لوگ آتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب اختلاف بہت زیادہ ہوگا، لوگ الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگا؟ صحابہ حضور نے فرمایا کہ مانا علیہ ما صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں۔ ایسے کنفیوژن کے دور میں آپ مجھے پکڑیے گا اور میرے صحابہ کو پکڑیے گا، نجات پا جائیں گے۔ اور اگر ان سے ہٹ کر کے آپ گاڑی تلاش کریں گے تو پھر اتنی فائلیں لوگ کھول چکے ہوں گے کہ آپ پتہ ہی نہیں پائیں گے کہ اس میں اصلی فائل کہاں ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا کہ صحابہ، خلفائے راشدین کے علاوہ سارے صحابہ بھی شرعی امور میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دلیل ہے، حجت ہے۔ ہم ان کی بات مان کر کے گویا کہ رسول کی بات، کیونکہ رسول نے ہی ان کو بھی اتھارٹی دی۔ پہلی والی حدیث میں کیا بتایا؟ خلفائے راشدین، اس میں کیا ہے؟ صحابی کا ذکر ہے، لہذا صحابی کے بارے میں بھی جو ہے اتفاق ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول الشیخین حجت، ابو بکر اور عمر کا قول ہر حال میں حجت ہے۔ نواب صدیق علی خان صاحب فرماتے ہیں، نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ انما سنہ الخلفاء الراشدون من بعد، کہ خلفائے راشدین نے جس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی کام کیا فلاخذ بہ لیس الا لامرہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر عمل کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے رسول کی بات مانی۔
اس طریقے سے ہمارے پاس اب 3 چیزیں ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد ہم کو آگے چلنا ہے۔ جب آپ کو کراس کرے گا کہ اس سے ہم کہیں گے یہ بدعت نہیں ہے، حضور نے نہیں کیا بولیں گے، آپ بولیں گے بدعت نہیں۔ 3 جگہ سے میں جب ملے گا کہ نہیں کیا تب بدعت کی کیٹیگری میں آئے گا۔ نمبر 1 کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2 کون ہے؟ خلفائے راشدین ہے۔ اور نمبر 3 صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابی سارے کے سارے عدل پسند ہیں۔ عدل پسند کا مطلب کیا ہے؟ شرعی معاملے میں ان کے بارے میں ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے کی ہے، لہذا اس کا تینوں کا نام مل کر کے سنت ہوگا۔ ان تینوں پر آپ عمل کریں گے تو بدعت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو کل اب اس کے آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔